ڈرامہ سیریل نفرت آخری قسط۔ کسی نے لاش پر سے کفن ہٹایا، اسے لگا وہ اسے دیکھ نہیں پائے گی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی پل وہ خود سے انکشاف کر رہی تھی کہ سکندر سے اسے جتنی نفرت سہی، لیکن وہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتی۔ لیکن اس نے چہرہ گھمایا اور دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ کہانی کا اختتام بدل گیا۔ پوری کائنات جیسے رک گئی تھی۔ وہ لاش سکندر کی نہیں بلکہ آغا جان کی تھی۔ وہ صدمے سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے سانسیں پھر سے جڑنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر جنازے کے پاس آئی تھی۔ بیچارے نے آج صبح ہی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ الیکشن میں ہار کو انہوں نے دل پہ ہی لے لیا۔ ایک عورت دوسرے عورت کو بتا رہی تھی، اسے آغا جان کی موت کی خوشی نہیں تھی، بھلے ہی ان کی زندگی میں اس نے ان سے کچھ شکوے، کچھ اختلافات رہے ہوں، لیکن وہ مردہ لوگوں سے دشمنی نبھانے کے قائل نہ تھی۔ آج آغا جان کی زندگی کا سورج ڈوب چکا تھا۔ ہمیشہ حکمرانی کرنے والا شخص آج 4 کندھوں کا محتاج تھا۔ عورتوں پر روب، حکمرانی، سب یہیں رہ گیا۔ بچپن سے جو آغا جان کی حکومت دیکھ رہی تھی، آج اس کا بھی اختتام ہو چکا تھا۔ سامنے سکندر آنکھوں میں آنسو چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کا دل جانے کچھ عجیب انداز میں کیوں دھڑکا۔ وہ اس کی دشمن تھی، اسے زندہ دیکھ کر اس کو غم ہونا چاہیے تھا، تو وہ خوش کیوں ہو رہی تھی؟ آغا جان کے جنازے کو گھر کے آنگن سے نکال کر باہر لے گئے۔ حکمرانی کی ایک اور کہانی منو مٹی تلے چلی گئی۔ کسی اور کی بادشاہت کا سورج ڈوب گیا۔ بے شک زوال ہے ہر عروج کو۔ آغا جان کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے اسی روٹین میں آ چکی تھی، لیکن بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آغا جان کی موت کے بعد تایا جان بالکل سنجیدہ ہو چکے تھے۔ اپنا روب اور دبدبا سب کچھ آغا جان ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ انہیں شاید آغا جان کی موت کا کچھ زیادہ ہی دکھ تھا، لیکن گھر کے باقی کسی افراد کے چہرے پر اس نے کچھ خاص اداسی نہیں دیکھی، سوائے سکندر کے۔ وہ شاید اداس تھا یا پھر سنجیدہ، وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اس نے دوبارہ سکندر کی پہلے کی طرح نہ کبھی روب جھاڑتے دیکھا، نہ ہی غرور کرتے، نہ کبھی کسی حد سے زیادہ بولتے دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح خود پر دھیان دینا چھوڑ چکا تھا۔ کپڑے 2 دن تک نہیں بدلتا تھا، شیو بھی ہفتوں بعد کرتا۔ شاید آغا جان کی موت نے اسے توڑ دیا تھا، یا الیکشن میں ہار نے۔ بہرحال سکندر میں جو انوکھی اور سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی، اس نے دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب کبھی اس کا سامنا ہوتا، وہ ادھر ادھر سے نکل جاتا، یا وہ اگر کہیں ہوتی تو وہ اس جگہ سے کبھی نہ آتا، یا وہ کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں سکندر موجود ہو تو وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس کا رویہ بالکل الجھن بھرا تھا۔ وہ جب اس گھر سے گئی تو اسی سکندر کو چھوڑ کر گئی تھی، جو حکم چلانے والا اور روب دکھانے والا تھا، اور جب لوٹ کر آئی تو ایک نیا انسان تھا۔ لیکن اسے سکندر سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ وہ شکیل الرحمان کا قاتل تھا، لیکن وہ اس سے خاص نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گو کہ وہ اس سے بدلہ لے چکی تھی الیکشن میں ہرا کر، اور یہ بدلہ بہت ہی بڑا تھا۔ پھر بھی اسے یوں نفرت ختم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سعدیہ بیگم کو آغا جان کی زندگی میں جو ٹینشن تھی، اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے خود کو اسی گھر کا حصہ سمجھنا شروع کیا اور گھر کے معاملات میں حصہ لینے لگی۔ گو کہ تائی بھی اب تک ناراض تھی، لیکن سعدیہ بیگم کو اب ان کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں امی سے باتیں کر رہی تھی جب صوبیہ بھابی نے آ کر اس سے کہا کہ تایا جان انہیں بلا رہے ہیں۔ وہ امی کے ساتھ نیچے گئی جہاں تایا اور سکندر بھی بیٹھا تھا۔ آئیں بیٹھیں بھابی۔ سعدیہ بیگم کو جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سکندر سنجیدگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ لیں، انہوں نے کچھ کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ اس نے کچھ حیرانگی سے کاغذات لے لیے تھے۔ عشرت، ہمیں آپ کا حصہ نہیں چاہیے تھا، وہ بس آغا جان کی ضد تھی۔
ہم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے پرانے خیالوں میں قید رہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنا حصہ بیچ دیں یا چاہیں تو یہیں رہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تب امی نے کہا وہ اپنا حصہ بیچنے کی بجائے وہیں رہنا چاہتی ہیں۔ اسے تایا جان کے بدلے ہوئے انداز نے کافی حیران کیا تھا، اور ان کے انکشاف نے بھی کہ انہوں نے آغا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، یعنی کہ تایا جان بھی ان کے پرانے خیالات سے کسی حد تک تنگ تھے۔ سعدیہ بیگم بہت خوش تھیں اور پہلی بار انہوں نے عشرت کو بہت پیار سے گلے لگایا تھا۔ شاید وہ آواز نہ اٹھاتی تو ایسا کبھی ممکن نہ ہوتا۔ جب وہ کچن میں گئی تھی اپنے لیے چائے بنانے، اسی وقت سکندر بھی کچن میں آیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر فوراً واپس پلٹ گیا اور وہ اس کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ پہلے کی طرح اس سے یہ کیوں نہیں کہتا دوپٹہ سر پر لو، مجھ سے نظریں جھکا کر بات کرو وغیرہ وغیرہ، اور میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے عشرت، کبھی نہ بھولو، اس نے خود کو یاد دلایا۔ چولہا جلا کر اس نے چائے کی کیتلی رکھ دی۔ تائی بھی کچن میں شاید رات کا کھانا بنانے آئی تھی اور اسے نظر انداز کر کے فریج سے کچھ نکالنے لگی۔ وہ ان سے ابھی تک غصہ تھی اور وہ بھی ان کی ناراضگی کو خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن پہلی بار ان کو دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ اب یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے، اس لیے اس نے پہل کی تھی۔ چائے پئیں گی تائی؟ تائی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ پی لیں، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، وہ ان کو منانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم صرف بے وقوف بنا سکتی ہو۔ ان کا غصہ کم نہ ہوا، وہ کریلے کاٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی تائی، میرا دل کرتا ہے تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں کبھی، وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ انم کی وجہ سے ناراض ہیں نا؟ تائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر آپ اس وجہ سے ناراض ہیں تو آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں تائی۔ انم کو اس گھر سے بھگانا میرا احسان تھا، گناہ نہیں۔ تائی نے ہاتھ روک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بھی چائے چھوڑ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آغا جان اور آپ لوگ صحیح کر رہے تھے انم کے ساتھ؟ ایک ایسے لڑکے سے شادی کر رہے تھے جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ نشہ بھی کرتا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ انم آپ کی سگی بیٹی تھی، کیا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتی ہے؟ تائی خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ آپ جانتی ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ انم کو اس دلدل سے نکال کر میں نے اچھا کیا تھا، پھر بھی آپ کی انا آپ کی ضد نہیں مانی۔ آپ سوچیں، ایک نشہ کرنے والے کے ساتھ کیا انم خوش رہ سکتی تھی، یا آپ خوش رہ سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ آغا جان کا فیصلہ تھا اور آپ کبھی ان فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اس لیے انم کو جہنم میں دھکیل رہی تھی۔ تائی کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے گرے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ تائی کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں کہ آپ انہیں کسی کو بھی دے دو، وہ انہیں نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ میں مجبور تھی، آغا جان کے فیصلے کے خلاف جاتی تو وہ مجھے مار دیتے اور تمہارے تایا طلاق دے دیتے۔ تائی نے پہلی بار روتے ہوئے انکشاف کیا۔ دوسروں کو مارنے والا آج مٹی تلے سو رہا ہے تائی، اب آپ آزاد ہیں، اپنے بچوں کے فیصلے آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ اب انم کو گھر لے آئیں اور اسے قبول کریں۔ آغا جان بھی نہیں رہے، تایا باپ ہے انم کے، وہ ضرور قبول کریں گے۔ کیا تمہاری بات ہوتی ہے انم سے؟ تائی نے بتابی سے پوچھا۔ ہاں، تقریباً ہر دوسرے دن، اور وہ اب پریگننٹ بھی ہے۔ تائی روتے روتے مسکرائیں۔ میری اس سے بات کروا دو عشرت۔ چلیں کمرے میں۔ وہ دونوں کچن سے نکل کر کمرے میں آئیں۔ آپ جب اس کو اتنا خوش دیکھیں گی تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے تائی کو ویڈیو کال ملا کر دی۔ وہ گھنٹوں انم سے باتیں کرتی رہیں، روتی رہیں، شکوے شکایتیں کرتی رہیں۔ یہی حال انم کا بھی تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہیں۔ کال کے بعد وہ تائی کے پاس رہی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ ایک بار سکندر بھی اچانک ان کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اسے کمرے میں دیکھ کر اور اپنی ماں کے ساتھ ہنستے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آؤ سکندر، میں بعد میں آتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا وہ بھی وہاں ہو سکتی ہے۔ اگلی بار پورچ میں وہ دونوں ٹکرائے۔
اور وہ سنجیدگی سے وہاں سے نکل گیا. اور ایک دن جب وہ لان میں تائی کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ تائی کے لیے چائے بنا کر لے گئی, لیکن وہ فوراً وہاں سے چلا گیا. اسے تجسس تھا کہ آخر اس کے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, وہ کیوں کر رہا ہے ایسا. البتہ اس دن کے بعد تائی کے ساتھ اس کی اور سعدیہ بیگم کی ساری ناراضگیاں ختم ہو گئیں اور وہ ایک بار پھر محبت سے رہنے لگے. اور ایک نئی بات یہ ہوئی کہ تائی نے تایا کے سامنے انم کو گھر لانے کی بات کی, جس پہ نہ وہ غصہ ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ناراضگی دکھائی. بس اتنا کہا, جو تمہاری مرضی. وہ رات اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی تھی. زندگی کے کچھ پہلو کتنے الگ ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی حقیقت میں کتنی مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھی انسان چہروں کو پڑھنے میں غلطی کر جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا جو انسان کے چہرے پر لکھا ہے اس کے دل میں کچھ برعکس بھی ہوتا ہے. وہ زویا کی سالگرہ پہ آئی ہوئی تھی. سعدیہ بیگم نے اسے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ 10 بجے سے پہلے واپس آ جانا, لیکن جلدی کی کوشش میں 11 بج گئے. اب اسے گھر سے نکلنے میں وہ پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. سکندر نے تو اس کی زندگی میں دخل دینا ہی چھوڑ دیا تھا. 12 بجے بڑی مشکل سے زویا سے جان چھڑا کر باہر آئی. گھر وہ پہلے ہی کال کر چکی تھی کہ کوئی اسے پک کرنے آئے, اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. اب تک کسی کو آ جانا چاہیے تھا اسے وہاں سے لے جانے کے لیے, لیکن اسے لینے سکندر آئے گا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اس نے گاڑی لا کر اس کے بالکل پاس روکی, لیکن کہا کچھ بھی نہیں. وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی, جو سنجیدگی سے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھا تھا. پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. اس نے سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کی. وہ یہ ہرگز نہیں بھول سکتی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی, جس نے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا. بڑی سنجیدگی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا وہ شخص ایک قاتل تھا جسے دیکھ کر ہی اسے نفرت ہو رہی تھی. اس نے چہرہ باہر کی طرف موڑ لیا. سڑک پر جلنے والی روشنیاں اب قدرے کم ہونے لگی تھی. وہ سر گاڑی کی پشت پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی چوڑیوں سے کھیلنے لگی. عام روٹین میں وہ چوڑیاں نہیں پہنتی تھی, آج خاص زویا کی سالگرہ کے فنکشن کے لیے پہنے تھے. اس نے 5 منٹ کے سفر میں دوسری بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا, لیکن اس کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بھی سفر کر رہا ہے. ابھی گھر تک کافی سفر باقی تھا, اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے سر ٹکا کر بیٹھ گئی. دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا, لیکن وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. اس کی آنکھیں اور دماغ بنجر ہو چکی تھی. وہ کافی تھک چکی تھی اور اب اسے آرام کی ضرورت تھی. جانے کی اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. بیک ویو مرر سے صرف اس کی سنجیدہ ہونٹ نظر آ رہے تھے. اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لی. گاڑی اب روڈ سے ہٹ کر قدرے سنسان راستے پر نکل پڑی تھی, جہاں ٹریفک کی آمد بہت کم تھی. وہ سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی, بنا اسے کوئی اہمیت دیے, جیسے وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا. لیکن اچانک ایک بہت بڑا جھٹکا کھا کر گاڑی رک گئی. اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا. وہ گاڑی میں چابی گھما رہا تھا. وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی. وہ بار بار چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن 4-5 دفعہ کوششوں کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ چیز اس کے لیے غیر متوقع تھی. اپنی طرف سے وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید پیٹرول وغیرہ یا انجن میں کوئی مسئلہ ہے. کچھ وقفے کے بعد وہ گاڑی ایک بار پھر سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پچھلی تمام کوششوں کی طرح اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی. وہ گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر نکلا اور جا کر بونٹ کھولنے لگا. وہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اس کے سنجیدہ بھینچے ہوئے ہونٹ دیکھ سکتی تھی. وہ بونٹ کھولے کافی دیر تک انجن کے ساتھ الجھا رہا, لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. وہ اسے وہیں کار میں سے دیکھ رہی تھی اور اب تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی اسے. وہ زیادہ دیر اندر نہ بیٹھ سکی اور باہر نکل آئی اس کے پاس. کیا ہوا؟ یہ ان دونوں کے درمیان پہلا جملہ تھا. شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے, وہ سنجیدگی سے انجن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. اس نے اکتا کر اسے دیکھا. جہاں وہ کھڑے تھے وہ ایک سنسان موڑ تھا, جہاں ہر 10 منٹ بعد بھی بڑی مشکل سے کوئی ٹریفک گزرتا. سامنے سٹریٹ لائٹس تھیں اور ایک لائٹ کے نیچے لکڑی کی ایک بینچ رکھی ہوئی تھی. رہنے دو, تم سے نہیں ہوگا, کسی میکینک کو بلا لو,
اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا ضرور تھا لیکن جواب نہیں دیا۔ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے تم سے نہیں ہوگا؟ اب کی بار وہ کوف بھرے لہجے میں بولی۔ میں دیکھ رہا ہوں، وہی سنجیدہ جواب۔ وہ ایک بڑے سے پلاس کا استعمال کر رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی اس سے ہونا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم بناتے رہو، میں تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی، جا کر کوئی ٹیکسی ڈھونڈتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اتنی رات کو کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اس نے مدھم مگر تحمل بھرا جواب دیا۔ تو میں پیدل چلی جاؤں گی، لیکن یہاں تمہارے ساتھ بیکار میں ٹائم ضائع نہیں کر سکتی، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے مڑی جب سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ضد نہ کرو، تم جانتی ہو اتنی رات کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ایک بار سنجیدہ تحمل بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، سکندر نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں، وہ اپنے ازلی منہ پھٹ لہجے میں بولی۔ بیچ کے سارے فاصلے جیسے ختم ہو گئے۔ وہ اس کے لیے وہی سکندر تھا جو شکیل الرحمان سے شادی سے پہلے تھا، جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کا برملا اظہار بھی کرتی تھی۔ میں تمہیں اسی طرح جانے نہیں دے سکتا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا لیکن آواز تیز ہو چکی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم ایک قاتل ہو، تم نے شکیل الرحمان کا قتل کیا ہے۔ جانے یہ کون سا موقع تھا یہ بات کہنے کا، لیکن جو بات اس کے دل میں تھی وہ زبان پر آ ہی گئی۔ وہ مزید اس بات کو دل میں نہ رکھ سکی۔ سکندر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگا تم قتل کرو گے اور بچ جاؤ گے؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہ اس پر چلائی۔ سکندر نے اس کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بونٹ اٹھائے کچھ جوڑنے میں مصروف تھا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا، وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی لیکن وہ اسی بونٹ میں مصروف تھا جیسے اسے سن ہی نہ رہا ہو۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں تمہاری شکل بھی کبھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے، وہ زور سے چلائی۔ سکندر اچانک غصے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پلاس گاڑی کے فرنٹ شیشے پر مار دیا جس سے شیشہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ جانتا ہوں، یہ بات یاد ہو گئی ہے، مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے زور سے چلایا کہ وہ اس کی آواز کے سامنے کچھ بھی بول نہ سکی اور آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شاید زندگی میں پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، سکندر نے پاس پڑی کچھ پیچکس اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکے اور وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چلی جاؤ میری زندگی سے بہت دور اور پھر کبھی لوٹ کر مت آنا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ وہ آنکھیں کھولے صدمے اور حیرت سے اس کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس قدر جنونی وہ پہلی بار ہوا تھا۔ پھر اس نے زور سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو مکہ مارا۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا، خون کی تیز دھار بہنے لگی اور وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا کسی حرکت کے ایک مجسمے کی طرح اب وہ رو رہا تھا، زور زور سے۔ وہ اسے روتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد روتے بھی ہیں، وہ بھی سکندر فیروز جیسا مضبوط مرد۔ تم مجھے برباد کر دینا چاہتی تھی تو دیکھ لو، میں ہو گیا برباد۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں ہار گیا تم سے، وہ روتے روتے چلا رہا تھا اور وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر روتے روتے اسے خود ہی جیسے احساس ہوا تھا، اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑیں اور ٹھنڈی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔ پھر جا کر وہ پاس رکھی لکڑی والی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت ہو گیا تو اس نے خود ہی بولنا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب امی نے مجھے بتایا عشرت تمہاری ہے، میں تبھی سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔
میں یہ سوچنے لگا تھا کہ تم صرف میری ہو. بچپن کا وہ عہد بڑے ہو کر بھی نہیں بھول پایا. ہمیشہ سے تمہیں اپنی چیز سمجھا. لیکن جب میں امریکہ سے واپس لوٹا تب تم بالکل بدل چکی تھی. تمہاری نظروں میں رشتوں کے مطلب بدل چکے تھے. تم بغاوت سیکھ چکی تھی. تمہیں نفرت کرنا آ گیا تھا. میں نے تب بھی یہی سمجھا کہ تم میری ہو. اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی, بھررائی ہوئی. وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو. اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اور وہ رو رہا تھا, اور وہ بنا پلکے جھپکائے اسے سن رہی تھی. تم میری باتوں کو غلط سمجھنے لگ گئی, میرے غصے کو نفرت سمجھنے لگ گئی. میں تم سے محبت کرتا تھا عشرت. میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے مجھے آغا جان سے میچ کرنا شروع کر دیا تھا. تمہیں لگتا تھا میں ان کی کاربن کاپی ہوں, اور اس لیے تم نے مجھ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا, یہ جانے بنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا. وہ بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے روک پائی. وہ پہلی بار اپنی محبت کا انکشاف کر رہا تھا. جسے تم میرا چھوٹی سوچ اور پرانے خیالات سمجھتی رہی, وہ میری محبت تھی. اگر میں تم سے کہتا دوپٹہ سر پر لو تو کیا غلط کہتا تھا؟ میں بس یہ چاہتا تھا تمہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے. ہر مرد یہی چاہتا ہے. میں نے کون سی انوکھی خواہش کر دی تھی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا, اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. میں شاید باقی مردوں جیسا نہیں تھا. مجھے کبھی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا. میں غصے والا تھا, لیکن میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا. تم میری سوچ کو غلط کہہ سکتی ہو, مجھے پرانے خیالات کا کہہ سکتی ہو, لیکن میری محبت بالکل سچی تھی. تمہیں میرے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی. آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ اب ہچکیوں میں رو رہا تھا, اور اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. جتنی نفرت تم نے مجھ سے کی ہے, اتنی نفرت اگر کسی پتھر سے کرتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتا. دیکھ لو, آج تمہاری بے وجہ نفرت نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا. مجھے کتنا کچھ کھونا پڑ گیا. تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گھاٹا تھا. میں مانتا ہوں آغا جان تھوڑے پرانے خیالات کے تھے, ان کے کچھ اصول غلط تھے, لیکن تھوڑا بہت سمجھوتا تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا. تم سنجیدگی سے سب سے باہر نکل سکتی تھی, لیکن تم مقابلے بازی پر اتر نہیں. تمہاری شکایتیں, تمہارے اختلافات آغا جان کے ساتھ تھے, پھر تم نے مجھے کیوں برباد کر دیا؟ میں شروع دن سے جانتا تھا تمہیں گھر کے قید خانے والا ماحول نہیں پسند, اس لیے تو شادی کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یوکے لے جانے والا تھا, ایک ایسی دنیا جہاں تم خوش رہو. میں نے تو پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا, پر تم سے ہی صبر نہ ہوا. تم مجھے اتنا برا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں اتنا برا لگتا تھا. تم کیا سوچتی تھی کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا یا دوسرے مردوں کی طرح تمہاری عزت نہیں کروں گا؟ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ زندگی میں صرف ایک بار میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تھا, جب تمہاری ویڈیو دیکھی تھی. اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا, لیکن تم پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں ساری رات سو نہ سکا, اور اگلے دن میں نے اپنا ہاتھ بلیڈ سے کاٹ دیا. اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی اور اسے یاد آیا اس دن والا واقعہ کہ اس کے ہاتھ پر ایک پٹی بندھی تھی, جسے وہ یہ سمجھی کہ اس کے ساتھ کسی کی لڑائی ہوئی ہو. جب تمہیں آغا جان نے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا تو تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ کتنی منتیں کی میں نے ان سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے حکم سے مجھے دبا دیا. جب تم تہہ خانے میں جاگ رہی تھی تب کوئی باہر بھی سو نہیں پایا تھا. کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہ تھا؟ اسے یاد آیا جب وہ تہہ خانے میں تھی تو کوئی سایہ روزانہ رات کو اسے نظر آتا, جسے وہ چوکیدار سمجھ رہی تھی, لیکن آج اسے پتا چلا کہ وہ کون تھا. ہر سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں, کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے, اور تم مجھے وہی درد دے کر گئی تھی. تم نے نکاح سے انکار کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نکاح کے ساتھ میرے کتنے ارمان جڑے ہیں, کتنے برسوں کا انتظار تھا, اور تم نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے انکار کے بعد دنیا کے سامنے کیسے سر اٹھا پاؤں گا. تم نے تو کچھ بھی نہ سوچا. تم بس مجھے اور آغا جان کو ہرانا چاہتی تھی. وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا, پھر ٹشو نکال کر
آنکھیں صاف کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس بینچ کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس رات کے نئے انکشافات نے اسے توڑ دیا تھا۔ تم نے اس رات خود پہ گولی چلاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ گولی میرے دل پہ لگی تھی۔ تم مجھے مار دیتی، مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن تم نے خود کو کیوں سزا دی؟ میں جہاں اتنا سب برداشت کر رہا تھا وہ ایک گولی بھی برداشت کر لیتا۔ میری جان چھوٹ جاتی تمہاری نفرت سے۔ تم نے کہا تھا میں بزدل ہوں اس لیے گولی نہیں چلا سکتا۔ میں بزدل نہیں تھا، وہ میری محبت تھی، اور تم نے میری زندگی میں مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ جب تم مجھے ہرانے کے لیے اپنی عمر سے دگنا بڑے آدمی شادی کر کے آ گئی، کیا تم نے سوچا اس دن مجھ پر کیا قیامت گزری؟ میں کن کن سڑکوں پر روتا رہا، میں نے کتنی بار خودکشی کی کوشش کی۔ اس دن تم نے مجھے توڑ دیا تھا، اور تم غلط تھی۔ تم خود ہی خود سارے اندازے لگاتی ہو اور اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پالنے لگتی ہو۔ تمہیں آج بھی لگتا ہے شکیل الرحمان کا ایکسیڈنٹ میں نے کرایا تھا۔ تم کتنی بدگمان ہو مجھ سے۔ وہ ایکسیڈنٹ آغا جان نے کروایا تھا، اور تم نے اس کا بدلہ بھی مجھ سے لیا۔ الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کر دی، لیکن الیکشن ہارنا میری ہار نہیں تھی۔ میں تو بہت پہلے سب کچھ ہار چکا تھا۔ میری ہار وہ نہیں تھی جب الیکشن ہارا تھا، بلکہ میری ہار وہ تھی جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرے رویے کو یاد رکھا، کبھی اپنے رویے پر غور کیا تم نے؟ شادی والی رات تم نے انم کو گھر سے بھگایا، تم نے بھری محفل میں نکاح کی قبولیت سے انکار کر دیا، تم نے مجھے درد دینے کے لیے خود پر گولی چلائی، ایک 60 سال کے انسان سے شادی کر کے آ گئی، الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کر دی۔ سچ بتاؤ، کیا تمہارا رویہ نارمل تھا؟ کیا تم غلط نہیں تھی عشرت؟ تم اگر بہت زیادہ بھی سوچو تب بھی تمہیں صرف ایک تھپڑ مارنے کے علاوہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا، اور اب اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں، اور وہ کیسے جھوٹ کو سچ مان کر جیتی رہی۔ اب وہ کیسے نظریں ملا پائے گی اس شخص سے، اور کیسے سامنا کرے گی خود کا؟ یہ تمہارے اور آغا جان کی لڑائی تھی، لیکن سب سے زیادہ سزا مجھے ملی۔ میں تو خواہ مخواہ ہی مارا گیا تم لوگوں کی نفرت میں۔ آغا جان نفسیاتی مریض تھے، ان کے کچھ خیالات واقعی پرانے اور دقیانوسی تھے، ان کے کچھ اصول بھی غلط تھے۔ انہیں ہمیشہ سے حکمرانی کرنے کی عادت رہی تھی، اور اپنی یہ عادت وہ شہر میں بھی ساتھ لے آئے تھے، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے اور خودکشی کر لی۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کی دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جنہیں ہم پنجرہ یا قید کہہ کر باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ اصول ہمیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ اور میری نظروں میں نارمل تو تم بھی نہیں تھی۔ چھوٹے سے اختلافات کو انا کا مسئلہ بنا کر تم نے خود کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا، کتنوں کی زندگیاں الجھا دیں۔ کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑا صبر یا سمجھوتا کر لیتی؟ تم ان کو ہرانے کی کوشش کرتی رہیں، اور وہ تمہیں، اور آخر میں تم دونوں ہی ہار گئے۔ کیا تم نے دیکھا آخری بار ان کا چہرہ؟ ان کی ساری نفرت دنیا میں ہی رہ گئی، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ تم بھی تو اتنی خالی رہ گئی۔ کتنا نقصان کر دیا تم نے خود کا اور ہم سب کا۔ نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے، جیتنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ بول رہا تھا، اور اس نے جانے کب سنتے سنتے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں مجھ سے اتنی محبت تھی، تمہیں ایک بار مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم جانتے تھے میں اتنی ذہین لڑکی نہیں ہوں جو آنکھیں دیکھ کر محبت پہچان لوں۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، اور اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عشرت، محبت کا اظہار ڈھول بجا کر نہیں کیا جاتا، بس محبت تھی تو بس تھی۔ اب میں سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکتا، تمہیں خود سمجھنا چاہیے تھا۔ میری پوری زندگی کتاب کی طرح ہے، جس صفحے کو کھول کر دیکھو وہاں صرف تم ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ اس نے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ واقعی محبت کرنے والے ڈھول نہیں بجاتے، کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی نفرت کے باوجود بھی وہ شخص اس سے محبت کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس کے پاس بیٹھے اس شخص کی ہر بات سچ میں ڈوبی ہوئی تھی،
اور وہ خود کو اس کے سامنے ایک ذرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی احمق ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تھوڑے سے سمجھوتے سے سب کچھ بدل سکتا تھا، زندگی کچھ اور ہی ہو سکتی تھی اور وہ اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل رہتی۔ وہ خود کے وجود کو سکندر کے سامنے ایک ذرے کے برابر سمجھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی، وہ جو کر چکی تھی وہ معافی سے کہیں بڑھ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ اس نے بھی اپنے بازو میں اسے بھینچ لیا۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی اس شخص سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں بچپن سے جس انسان کو قتل کرنے کی خواہش رہی ہو، ایک رات ایسی بھی آئے گی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل کے سامنے بے بس ہو چکی ہوگی۔ آج اس کے اس اظہار نے اسے توڑ دیا۔ اس کی ساری نفرت تنکے کی طرح بہتی چلی گئی اور وہ سوچتی رہی، کبھی کبھی انسان کو چہروں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت کرنے والے ڈھول لے کر نہیں گھومتے جو ساری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہیں ہمیں تم سے محبت ہے۔ جو اظہار نہیں کرتے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نفرت کے اس راستے میں صرف ہار ملتی ہے، جیتنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔